वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आज उर्दू ग्राफिक्स का जो जो हमारी क्लास है वो 11वीं क्लास है। तो 11वीं क्लास में अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये अपना पहली हो गई ये लेयर मैंने आपको समझा दी थी। जो हमारा अगला ऑप्शन है ना, वो है ब्लेंड का। कोई भी टेक्स्ट हमने उसको पिन किया हुआ है, तो जब उसको हम ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड मीन उसमें कलर किसी भी किस्म के आप इसमें कलर ये कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है उसको कोई भी कलर आप इधर से दे सकते हैं। ये हो गया ब्लेंड। ब्लेंड मीन कलर देना, जो आप चाहें इसको कलर दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है अलाइन। अलाइन मीन अलाइनमेंट। अभी मैं इसको करता हूँ ओपन, ये अलाइनमेंट खोल लिया है। अभी कोई भी चीज़ हमने सेलेक्ट की हुई है उसको अब अगर हम इस साइड पे रखना चाहते हैं तो ये इसकी जो तरतीब है, आप इसकी तरतीब देख लें। अगर एक मिसाल हमारे पास अभी 3 लाइनें हैं, तो ये किस तरह आई है। अगर इसको हम सेंटर में करेंगे, अगर सेंटर में करेंगे तो ये और इनकी शेप आ जाएगी। अगर इसके अलावा ऐसे करेंगे तो इसकी इधर से जो है ना बराबर आ जाएगा, एंड से इधर से कम आ जाएगा। अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो ये देखो, अभी जो दो लाइनें हैं आपकी वो बिल्कुल बराबर होंगी। ये तीसरी लाइन है वो अगर इसके साथ मैं आपको समझा दूँ, अगर इसके साथ मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, एक मिसाल मैं इसके साथ कुछ और लिखना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए। जस्ट ग्राफिक्स डिज़ाइन एक मिसाल मैं लिख देता हूँ। तो अभी ये देखो सारी जो लाइनें हैं ना बिल्कुल बराबर हो गई हैं। तो मैं इसको रखता हूँ उसी हालत में, इस हालत में, बल्कि इस हालत में। अच्छा ये उम्मीद करता हूँ कि अलाइन भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो अगला हमारा ऑप्शन है वो है मूव। अगर कोई भी चीज़ है ना, हम उसको पकड़ कर इधर उधर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो जहाँ थोड़ी जगह होती है, कम जगह होती है, तो वहाँ एडजस्ट नहीं सही हो पाता। तो हम उसको इधर से जो ये एरो के निशान है ना, यहाँ से फिर जो है ना हम इसको अगर सॉरी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया। अलाइन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी, वो मैंने सिर्फ ऊपर वाले समझा दिए। अच्छा, उसके बाद जो नीचे है, जो नीचे वाली चीज़ है ना, इसको अगर इस यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल साइड पे हो जाएगा। जो पेज हमने बनाया हुआ है उसकी जो है ना लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा। अभी हम अगर इसको इधर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल राइट साइड पे हो जाएगा। अगर इस सेंटर में करते हैं सेंटर पे हो गया। अगर इधर करते हैं तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अगर इधर करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। इधर करते हैं तो मिडल में आ जाएगा, दरमियान में। अच्छा, उसके बाद जो हमारा जो ये तीसरी चीज़ है, ये कोई भी चीज़ है हम उसको बिल्कुल और नीचे जितनी भी चीज़ें हमने इधर डिज़ाइन की हुई हैं, जो चीज़ें हम टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कोई भी चीज़ हमने रखी हुई है, जैसे हमारे पास कोई पीएनजी है, हमारे पास कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, तो जो हम पहले क्लिक करेंगे तो वो सबसे नीचे चली जाएगी। बिल्कुल अभी आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, सबसे नीचे चला गया। अगर उसके साथ जो क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। बाकी ये भी है, कापी है, ये भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसके बाद ये जो है ना ये उलट हो जाते हैं, उलट। ये देखो, ये जो दो नीचे वाले जो ऑप्शन है इस पे उलट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मूव मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी चीज़ है हम उसको आसानी से पकड़ कर जहाँ अगर एडजस्ट नहीं कर सकते तो उसको फिर ये एरो के निशान है, इधर से हम जहाँ चाहें इसको घुमा सकते हैं, जहाँ चाहें इसको इजीली हम रख सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये रोटेट है, जितना आप चाहें रोटेट कर सकते हैं इसको, जितना चाहें आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये जो दो ऑप्शन है हमारे पास, ये रोटेट के ऑप्शन है। अच्छा, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। उसके बाद जो अंडू है, अंडू कोई भी चीज़ हमने लिखी हुई है, कोई भी चीज़ हमने रखी हुई है, कोई भी इमेज है, कोई पीएनजी है, कोई हमने वो रखी हुई है, हमने
ہمیں وہ محسوس ہوا کہ ہم نے غلط لکھی ہے تو پھر اس کو انڈو کرتے ہیں. یہ انڈو ہو گئی، مطلب پرانی جو شیپ ہے نا اس میں آ جائے گی. ابھی دیکھ اس کو میں جو ٹیکسٹ لکھا تھا نا اس کو موو ادھر ادھر موو کرتا رہا ہوں تو وہ دیکھو وہی الٹ کیا تھا، الٹ ہو گیا. یہ 3-4 دفعہ جو ہے نا اپنا انڈو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نہیں ہوتا. اچھا یہ چیزیں بھی ہو گئیں. ابھی جو ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے، ابھی یہ دیکھیں یہ جو پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو ابھی کریں گے کلک. یہ کاپی سٹائل، اگر آپ اسی سٹائل کو کاپی کرنا چاہتے ہیں بالکل جو فونٹ ہے، جو کوئی امیج ہے، کوئی آپ کا PNG آپ نے کاپی کیا ہوا ہے، اسی سٹائل سے آپ کاپی کرنا چاہتے ہو آپ کاپی کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اگر ویسے کاپی کرنا چاہے تو ویسے بھی کر سکتے ہیں. اس کو یہ جو کاپی ہو رہے ہیں نا یہ نیچے چلے جائیں گے. اس کے بعد پیسٹ، کوئی چیز پیسٹ کی ہوئی ہے تو اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں. جو پیسٹ اسٹائل ہے وہ پیسٹ کر سکتے ہیں. کنورٹ، اس کو کسی شیپ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو بھی کنورٹ آپ کا ملٹیپل ٹیکسٹ ہو. یہ چیزیں میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں. بلٹ لسٹ جو ہے نا، یہ جو چیزیں میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. تو جو ہمارا اگلا آپشن، ہمارا اگلا جو مین چیز سمجھنے والی، جب ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی ڈیزائن ہم مکمل کر لیتے ہیں، کوئی بھی ڈیزائن ہم نے مکمل کر لیا، پھر اس کو سیو کرنا ہے تو سیو کیسے کریں گے. تو یہ ہمارے پاس جو اوپر والا سیو ہے آپشن ہے سیو، اس کو میں کروں گا اوکے. ابھی یہ جو اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے، اس کا نام بھی آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. جو پہلے ہمارا ہو اس کو ہم نام دینا چاہیں تو اس کو نام بھی دے سکتے ہیں. جیسے میں لکھنا چاہتا ہوں، ایک مثال اپنا نام لکھ دیتا ہوں سیو کرنے کے لیے، جا سمجھانے کے لیے. یہ رینیم ہو گیا. اچھا اس کے بعد یہ جو 3 آپشن ہیں، لو ریزولیشن، اس کے بعد سوشل میڈیا، اس کے بعد پرنٹنگ. اگر آپ لو ریزولیشن پہ رکھنا چاہیں تو اس کو ادھر کلک کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے لیے بنانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کلک کر سکتے ہیں. اس کے بعد پرنٹنگ کے لیے بنانا چاہتے ہیں پرنٹنگ پہ کلک کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو فائل ٹائپ ہے، پہلی PNG ہے، اس کے بعد JPG ہے، اس کے بعد PDF ہے، JPG ہے، اس کے بعد PDF کے لیے ہمارے پاس پریمیم کا پیکیج لازمی ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے نا PDF میں ہمارے پاس نہیں بن پائے گا. اس کے بعد نیچے سائز اوپر دی گئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سائز رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. تو یہ میں اس کو فل کر دیتا ہوں کیونکہ PDF میں ہمارے پاس سیو نہیں ہوگا، تو میں اس کو کرتا ہوں JPG. ابھی یہ ہمارے پاس سیو ہو رہا ہے. جب سیو ہو جائے گا تو یہ دیکھو ان میں سیو نیچے بالکل آپشن آ جائیں گے کہ آپ کہاں اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو فی الحال میں کہیں نہیں شیئر کرنا چاہتا، تو اس کو کینسل کرتا ہوں، بیک کرتا ہوں. اچھا یہ چیزیں ہو گئیں. جو پھر سمجھانے والی بات ہے، وہ جو ایک ڈیزائن ہم نے بنا لیا ہے تو ہمیں یاد آ گیا کہ یار اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنی تھی. جو ڈیزائن ہم نے بنایا ہے کہ ہمیں یاد آ گیا یار اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنی تھی یا کوئی چیز ختم کرنی تھی، تو اس کو پھر دوبارہ ہم جائیں گے مائی ڈیزائن میں. جب مائی ڈیزائن میں جائیں گے تو وہی جو ہم نے بنایا ہے، سیو کیا ہے ڈیزائن، وہ ہمارے پاس ادھر مائی ڈیزائن میں سیو ہو گیا ہوگا. تو اس کو کرتے ہیں اوپن. جب اس کو اوپن کریں گے تو پہلا جو ہمارا آپشن ہے وہ آ جائے گا ایڈٹ ڈیزائن. اس کے بعد آئے گا میک کاپی. جو ایڈٹ ڈیزائن ہے نا، جب ایڈٹ ڈیزائن کریں گے تو وہی جو ہمارے پاس ڈیزائن سیو ہے نا، صرف اسی کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد میک کاپی، اس کی کاپی بنا سکتے ہیں. رینیم کا مطلب اس کا اپنا نیا نام بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ شیئر ڈیزائن، وہی کوئی ڈیزائن آپ نے بنایا اس کو سوشل میڈیا پہ کہیں بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. پھر اس کے نیچے جو آپشن ہے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اپلوڈ آن لائن ڈیزائن، اردو ڈیزائنر کا جو ایپ ہے نا، ادھر آپ آن لائن ڈیزائن میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے نا پریمیم کا پیکیج ہونا لازمی ہے. اپلوڈ ٹو پرائیویٹ، اس کے لیے بھی یہ دونوں جو آپشن ہے نا، ان کے لیے پریمیم پیکیج کا ہونا بالکل لازمی ہے. ابھی میں اس کو کرتا ہوں کینسل، تو دوبارہ اس کو کرتا ہوں. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ دوبارہ ہمارے پاس آ گیا. جو سیو کیا ہوا تھا دوبارہ ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم پھر اس میں کوئی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کو سمجھائیں گے
آگے آپ کو جو ہمارا جو اس کا انٹرفیس ہے، جو اس کی چیزیں ہیں، مین چیزیں، وہ تقریباً میں نے آپ کو ساری سمجھا دی ہیں۔ آگے آپ کو پھر جو ہے نا پوسٹر بنانا سکھائیں گے، اس کے بعد سمجھائیں گے کہ آن لائن ارننگ اردو ڈیزائنر سے کیسے ہوتی ہے، گرافکس سے کیسے ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ پوری جو کلاسیں ہیں، پوری کلاسیں جوائن کریں گے تو سب کچھ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آپ ایک دفعہ جب ساری کلاسیں اٹینڈ کر لیں گے تو آپ ایک پروفیشنل گرافر ڈیزائنر جو ہے نا آپ بن جائیں گے۔ تو آپ نے ساری کلاسیں جو میں نے دی ہوئی ہیں پیچھے، ساری کلاسیں آپ کے ترتیب سے دیکھ لینی ہیں۔ اس کے بعد لائک کمنٹ شیئر بھی کر دینا ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر بھی کر دینا ہے۔ اور لازمی بات جو اگر کوئی بھی کلاس آپ لیتے ہیں، اگر آپ نئے اسٹوڈنٹس ہیں تو پیچھے ساری جو کلاسز ہیں وہ ترتیب سے دیکھ لینی ہے۔ اس کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے، اور بیل آئیکن کا جو نشان ہے اس کو لازمی دبانا ہے، کیونکہ کوئی بھی جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر ڈائریکٹلی آپ کو جو ہے نا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو آپ آسانی سے اس کو اس لیکچر کو، اس کلاس کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو دوبارہ یوٹیوب میں جانا پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کو کلیئرلی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، اگر میرا واٹس ایپ نمبر ہے تو ٹھیک، ورنہ کمنٹ کر دینا ہے، میں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دینا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے تو میں آپ کو کمنٹ میں اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دوں گا۔ تو آپ نے پھر مجھ سے رابطہ کر لینا ہے، کسی بھی قسم کی رہنمائی لینی ہے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو کرتے ہیں آج کا ہم اپنا ٹاپک کلوز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔